خرم حمید روکڑی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ مختلف جو تجاوزات کی بات آپ نے سنی ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہر دریا کا رستہ روکا گیا ہے، ہر آبی گزرگاہ کو جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے، اس کے رستے کو بلاک کرنے کی کوشش کی اور نیچر اپنا امتحان لے رہی ہے اس وقت۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خاص کر کے لاہور کے حوالے سے روڈا کا معاملہ ہو، سوات میں ہوٹلز جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر الزامات آ رہے ہیں، یا کسی سیاسی جماعت کے جو رہنما علیم خان صاحب کی سوسائٹی کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، آپ ان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے آپ کا، تو کیا یہ جو سب معاملات ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہیں؟ کوئی احتساب ہوگا؟ سمجھ سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ دوسری پہلے کوسچنز آپ کے 3-4 ہیں، جی، چاہے ہماری سیاسی جماعت ہے چاہے کوئی بھی ہے، جو آدمی جس نے بھی غلط کام کیا آپ اس کو پکڑیں اور اس کو لٹکا دیں۔ ہمارے جیسے پولیٹیشنز کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سپورٹ کریں گے، ہم آ جاتے ہیں روڈا کے اوپر، کیونکہ اہم چیز اس وقت جو سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف گردش کر رہی ہے وہ روڈا ہے، اور اس کو ایک بنیاد بنا کر ایک مہم شروع کر دی گئی ہے۔ روڈا کی مجھے حیثیت کا اس لیے علم ہے کہ یہ جس وقت شروع ہوا بنی گالا کے اندر گھر کے اندر بیٹھ کر اس کا پلان، تو ہمیں اس وقت اس کا علم تھا۔ ملک ریاض روڈا، عمران خان روڈا، پنکی گوگی تمام گینگ روڈا، they were the main cause for this روڈا، اور وہاں پر یہ پلان بنا اور اس کے اوپر چھتری اور اس کو لے کے چلنے والے فیض صاحب جو اس وقت اپنی اصل کیفیت میں پہنچ چکے ہیں وہ تمام لوگ تھے، اور انہوں نے راوی اربن کا یہ پروجیکٹ کو شروع کیا۔ 1.5 لاکھ ایکڑ کا انہوں نے پلان بنایا، تمام جو یہ 2018 کی باتیں ہو رہی ہیں، زرعی زمینوں کو انہوں نے ان 15-20 جو بڑے پراپرٹی کے انہوں نے اکٹھا کیا، فرسٹ ٹائم، جیسے شوگر مل والے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، انہوں نے کہا بڑا کام کیا جائے، اور انہوں نے تمام جو بڑے ڈیولپرز تھے یا جو اسٹیٹ ریئل اسٹیٹ کے جو تھے ان تمام کو اکٹھا کر کے اس کی چھتری کے نیچے کھڑا کر کے اس کو لے کے یہ چل پڑے، اور بڑی خوبصورت پکچرز بنی۔ ٹونی اشائے ایک بڑا نامور آدمی ہے، عمران خان کا بہت اچھا دوست ہے، اور وہ اربن ڈیزائنر بھی ہے اور آرکیٹیکٹ بھی ہے، ٹاپ آف دا لائن دنیا کے اندر۔ لکلی آئی واز دیئر، اور بڑا آنیسٹ، بڑا ایک پروفیشنل آدمی ہے۔ تو جب ہی واز ہیئر ان پاکستان تو وہاں پر ڈسکشن شروع ہو گئی روڈا کی، تو کہا گیا کہ جی آپ بیٹھیں اور روڈا جا کے عمران خان کو پلان لیں، یہ روڈا کیا ہے۔ تو جب وہ گیا اور جب پلان رکھا گیا یہ سارا، تو جب واپس آیا تو ہی سیڈ کہ یار یہ تو اٹس ناٹ پاسبل، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں 2-3 ہزار ایکڑ تک، 4,000 ایکڑ تک یہ چیز کر سکتے ہیں۔ تو 4,000 ایکڑ بھی وہ کہتا تھا بہت ہے، جو آئی ریممبر کہ چھوٹا سا ایک پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ 1.5-2 لاکھ ایکڑ کہہ رہے ہیں، اٹ از ناٹ پاسبل، یو کین ناٹ اچیو دس ٹارگیٹ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ایم ٹارگیٹ تو تھا ہی نہیں اچیو کرنا۔ ایم یہ تھا کہ زمینیں خالی کرائی جائیں گی اور ایک میسو طور کے اوپر لا کر لوگوں سے ٹکے بھاؤ زمینیں لے کر سوسائٹیز بنائی جائیں گی، اور ان کو اربوں سے کھربوں اور ٹریلینز میں کیا جائے گا، اور وہ کام کیا گیا۔ سیم ہیپن ود والٹن ایئرپورٹ، اس کو بھی لنک کیجئے۔ تو اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ اس وقت جو ساری مہم شروع ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور جو لوگ کر رہے ہیں، عمر خان کی پارٹی، یہ تو پولیٹیشن ہے نا، ایک پولیٹیکل فیسز ہیں، ایک اس کے اوپر فیسز ہیں، جو لوگ تمام یہ کر رہے ہیں وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اس آج کی تباہی کا، اس میں آپ کی پارٹی کے سربراہ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں بھی تو پانی ہے، انہوں نے بھی تو لی، وہ بھی اس پہ کسی کی بھی ہو، جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی انلیگل بنی ہے، جو بھی پارٹیسپیٹ کیا، کسی کی بھی ہو، ان تمام کو وہ تمام اس کو آپ پکڑنے کا حق ہے، لیکن یہ کیا کس نے؟ مگر یہ منصوبہ تو ابھی بھی ہے۔ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلہ کیا تھا روڈا کو، اور پھر جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس کو ختم کیا، اور ان کو ریزائن بھی بعد میں کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو ظاہر اجازت دی سپریم کورٹ، کیوں دی اجازت؟ اب یہ اچھا پھر ایک بڑا خوبصورت انہوں نے کہا جی وی ول ہارنس دا واٹر چینلز، کرو ہارنس واٹر چینلز کو، آپ ایک آبی گزرگاہ کو، اس کا رستہ جب روکیں گے تو ایسا ہوگا۔ مگر یہ اتنا بڑا منصوبہ تھا، اس کے لیے اتنی بڑی کیمپین چلی،